أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح الألمين للتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ألا فمن ثبت على أمرنا في زمن غيبة قائمنا يكون معي في الجنة في درجة يوم القيامة. صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد والے بیت محمد صلوات پڑھ لیں. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امیر المومنین انبیاء کے مشکل کشا اور ہم سب کے مشکل کشا. تھوڑا بہت یاد ہے نا آپ؟ موت کے وقت مشکل کشا، قبر کی پہلی رات مشکل کشا، پھر پل صراط پہ مشکل کشا، حوض کوثر پہ مشکل کشا. اور اگر کوئی بندہ گناہ زیادہ اور گناہ دھلوانے کے لیے جہنم جائے گا تو وہاں پر بھی مشکل کشا. لیکن سوال یہ ہے، جو علی ہماری اتنی مشکلیں حل کرتے ہیں، ایک مشکل مولا کائنات کی ہے، وہ میں نے آج آپ کے سامنے آج کی مجلس میں بیان کرنی ہے. آپ کی ہر مشکل کا حل مولا کائنات کے پاس ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مولا کائنات کی واحد مشکل کا حل آپ کے پاس ہے. میں ذرا مشکل پہلے بیان کروں. اسبق بن نباتہ کہتے ہیں کہ وجدت متفکرا ینکت علی الارض، میں نے دیکھا مولا کائنات جو ہے وہ پریشان ہیں اور زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں. میں نے کہا مالی اراک یا امیر المومنین متفکرا، مولا میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں. ارغبت فیہ، یہ کرسی یاد آئی ہے، خلافت یاد آ گئی ہے. سرکار نے فرمایا لا واللہ ما رغبت فیہ ولا فی الدنیا، فرمایا نہیں اسبق، علی کو کسی دور میں بھی نہ خلافت کا شوق تھا اور نہ علی کو کسی دور میں دنیا کا شوق ہے. مولا نہ آپ کو کرسی چھننے کی پریشانی ہے، نہ آپ کو دنیا کی ٹینشن ہے، تو پھر آپ کے چہرے پر پریشانی کیوں ہے؟ سرکار نے فرمایا افکرو فی الحاضر اشر من ولدی هو المہدی، میں تو اپنے 11ویں بیٹے مہدی کے بارے میں پریشان ہوں. الذی یملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، بھئی میرا بیٹا مہدی ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کا عدل و انصاف سے اس نے بھرنے، میں اس کے بارے میں پریشان ہوں. بندے نے کہا مولا، اسبغ نے کہا مولا آپ کی پریشانی ہے کہ اپنے بیٹے کے حوالے سے؟ سرکار نے فرمایا لہو غیبۃ و حیرۃ، سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ کو؟ آج کل نعروں والی باتیں جہاں ساری باتیں چپ چاپ والی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے غور سے سماعت فرمانے. اور یہ بھی بتاؤں یہ غیر معمولی مجلس ہے، یہ عام روٹین کی مجلس نہیں ہے. میں نے لفاظی میں 4 کافی ردیف ملائے اور اپنارے لگاتے ہوئے گھر چلے گئے، اس طرح نہیں ہے. انتہائی عام ہے جو آج پڑھنے لگا ہوں، کل بھی عام تھا، جو اس سے زیادہ عام ہے، چونکہ آج میں نے امام زمان کا ذکر کرنا ہے آپ کے سامنے. اور آج امام زمان کے بارے میں نے 1 گھنٹے میں بڑی کلیدی باتیں آپ تک پہنچانی ہے. عمل کریں گے نہیں کریں گے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ امام زمان کے ظہور کے بعد یہ نہیں کہہ سکیں گے
مولا یہ آیا تھا اور اس نے ہمیں بتایا ہی کچھ نہیں ہے، اگر یہ بتا کے جاتا تو ہم بھی آپ کے ظہور کے قابل ہو جاتے۔ فرمایا لو غیبت و حیرت، میں علی پریشان اس لیے ہوں ہمارے بارے کی غیبت ہوگی اور غیبت میں حیرت اور سرگردانی ہوگی۔ مولا ہوگا کیا؟ آپ کو اس غیبت کی حیرت کی اصل پریشانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں ہوں امت کا روحانی باپ۔ تو وہ تھے مولا کائنات کو نبی نے فرمایا یا علی انتا و انا ابوا ھذہ الامہ، یا علی تو اور میں اس امت کے روحانی باپ ہیں۔ باپ اپنی اولاد بگڑ جائے تو اس پہ پریشان ہوتا ہے نا، اولاد کو نقصان ہو وہ پریشان ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں پریشان اس لیے ہوں کہ یذل فیہا اقوام و یہتدی آخرون، فرمایا ہمارے 12ویں کی غیبت کے کٹھن دور میں کچھ بندے ہدایت پا جائیں گے، کچھ بندے گمراہ ہو جائیں گے۔ میں اپنے امت کی گمراہی پر پریشان ہوں، جو غیبت میں لوگ گمراہ ہوں گے۔ میں نے یار ایک روایت پڑھ رہا تھا، میں نے اپنی ساتھ لانا مجھے یاد نہیں، گاڑی کے اندر رہ گئی، جس میں سید الساجدین جن کی بھی شہادت کے ایام گزرے، حضرت نے فرمایا کہ لہو غیبتان، ہمارے 12ویں کی 2 غیبتیں ہیں۔ ایک غیبت ہے فرمایا 6 میں 6 دن 6 مہینے اور 6 سال، ایک یہ غیبت ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ غیبت جو ہے نا اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسی غیبت ہے کہ یطول امدھا، جس کی مدت طولانی ہوگی۔ امام ایک طویل عرصے کے لیے پردہ غیبت میں چلا جائے گا، اور ہوگا کیا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ وہ طویل عرصے کے لیے پردہ غیبت میں چلا جائے گا، فلا یثبت علیہ الا اقل القلیل، فرمایا امام زمان کی امامت کے قائل لوگوں کی اکثریت ان کی امامت کے عقیدے سے پھر جائے گی، لوگ ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ اور مولا کائنات کو یہی ٹینشن تھی کہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے دھڑا دھڑ اپنے، یعنی خلیفہ بلا فصل ماننے والے مولا کائنات کو یہ بگڑیں گے غیبت کے دور میں۔ مجھے اس بات کی فرماتے ٹینشن ہے، بندے چلے جائیں گے، چھوڑ جائیں گے، عقیدہ امامت سے برگشتہ ہو جائیں گے، لوگ پھر جائیں گے، طویل غیبت کی وجہ سے ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ مولا کائنات نے بڑا پیارا جملہ فرمایا لیکن جو بندہ ثابت قدم رہ گیا عصر غیبت میں، اس نے ہمارا راستہ نہ چھوڑا عصر غیبت میں۔ سرکار فرماتے یکون معی فی درجتی فی الجنت یوم القیامہ، فرمائے قیامت کا دن ہوگا، اس کا اور علی کا گھر بھی ایک ہوگا، درجہ بھی ایک ہوگا۔ عصر غیبت میں ثابت قدم رہ گیا۔ یہ ثابت قدمی بہت بڑا کام ہے۔ امام زمان کی غیبت کے دور میں ثابت قدم رہنا آل محمد کے مکتب پر یہ بہت مشکل کام ہے۔ سید الساجدین نے فرمایا جو بندہ عصر غیبت میں ہمارے دین پہ ثابت قدم رہ جائے گا، سلپ نہیں مارے گا، سرکار فرماتے ہیں اسے احد اور بدر کے 1000 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ نماز کی بات نہیں کی، روزے کی بات نہیں کی، سرکار فرما رہے جو خالی دین پر ثابت قدم رہ جائے گا، اپنا عقیدہ آپ سے نہیں دے بیٹھے گا، عقیدے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، فرمائے اس کو 1000 احد اور بدر کے شہیدوں جتنا اجر ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ جو ہے وہ انہی جنگوں کے شہید ہیں، اور وہ مولا حسین سے پہلے وہ سید الشہداء ہے، پھر سرکار نے لقب وہ شفٹ ہو گیا، سید الشہداء کی طرف شفٹ ہو گیا، لیکن پہلے لقب حضرت حمزہ کا تھا۔ حضرت حمزہ کو معمولی شخصیت نہیں ہے جنہیں سید الشہداء کا لقب دیا گیا مولا حسین سے پہلے، تو وہ جو مولا حسین سے پہلے تمام شہیدوں کا سردار ہے، سرکار فرماتے ہیں وہ 1000 بار شہید ہو کر جتنا اجر پائے گا، غیبت کے دور میں عقیدہ سنبھالنے والا اتنا اجر پا جائے گا۔ ابھی نماز روزے کی اگلی بات نہیں، خالی یہاں تک ہے ثابت قدم رہنا۔ اچھا اب ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے، اب آپ پوچھئے مجھ سے قبلہ ثابت قدم کیسے رہا جائے؟ پریشان تو نہیں ہوگے زیادہ؟ ثابت قدم کیسے رہا جائے؟ اس کا ایک نسخہ امیر المومنین نے بیان فرمایا خود، اور لیکن میری پھر درخواست ہے آپ سے، یہ جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں یہ روٹین کی مجلس نہیں ہے، سنتے گئے نکالتے گئے وہ نہیں ہے، یہ آپ کو دل کی تختی پر لکھنا پڑے گا، اس کو نوٹ کریں۔
اور میں اپنے گربان میں جھانکتا ہوں، آپ اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہم بھٹکنے والوں میں خدا نخواستہ یا ہدایت پانے والوں میں؟ اس کا ایک جو نسخہ بتایا وہ امام سجاد علیہ السلام نے بتایا اور کمال بتایا. میں کوشش کرتا ہوں اللہ کرے میں آنے کے بغیر پڑھ لوں تو میں آپ کو پڑھ کر سنا تو ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ بیت محمد کی طرف. میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ پڑھ لوں گا. حضرت نے فرمایا کہ فلا یثبت علیہ، وہ جو سب سے مشکل اور افضل کام ہے عصر غیبت کا، اور فرمایا وہ دین پہ ثابت قدمی ہے، اپنے عقیدے میں ڈگمگانا نہیں ہے. فرمایا ثابت قدم کوئی نہیں رہے گا الا مگر وہ من قوی یقینو، جس کا یقین مستحکم ہو جائے گا، جس کا یقین مستحکم ہو جائے گا. اب یہ خود سوچئے کہ آپ کے امام زمان پر کتنا یقین ہے، ان کے ہونے پر کتنا دل مطمئن ہے. جتنا دل مطمئن ہے اتنے آپ کے پیر پکے ہیں اور ثابت قدم رہیں گے. کبھی یقین ہوگا تو تب. میں ایک ہر جگہ درخواست کر رہا ہوں، آپ کو بھی درخواست کرتا ہوں، منتظمین بھی بیٹھے میرے لیے انتہائی محترم ہے، اگر نہیں بیٹھے تو تک میرا پیغام پہنچانا ہے. آپ یہ معرفت اس صورت میں کبھی ہوگی اگر آپ جتنے حضرات تشریف فرمائیں آپ یہ تہیہ کر لیں اس بارگاہ کے اندر کوئی مجلس امام زمان کے ذکر سے خالی نہیں ہوگی. اب آنے والے جس خطیب کو دعوت دیتے ہیں پہلے کال کریں، احمد نقوی صاحب آپ نے فلاں دن پڑھنا ہے، یہ فرض کیجیے جو خاور نقوی صاحب آپ نے پڑھنا ہے، ہماری آپ سے، لیکن یہ میری خواہش ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے. یعنی جتنے بانیان ہیں علماء کرام آپ نے رینٹ کیے، سب نے ایک ایک کال سے وہ ملانی ہے. قبلہ آپ نے مہربانی فرمانی ہے، آپ گھنٹہ مجلس پڑھنی ہے، 20 منٹ آپ نے ہماری مرضی کے پڑھنے ہیں، اور وہ 20 منٹ میں آپ نے ذکر امام زمان حتمی طور پر کرنا ہے. جب آپ کی اس بارگاہ کی کوئی مجلس ذکر امام زمان سے خالی نہیں ہوگی، یقین کو تقویت ملے گی. اور معصوم سے، اور یہ آسان نہیں ہے، یعنی بن دیکھ امام کو ماننا آسان بھی کوئی نہیں ہے. بحر الانوار میں روایت ہے پاک پیغمبر کے پاس ایسے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ، آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے؟ پاک پیغمبر صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھے تھے تو حضرت نے فرمایا السلام علی خوانی، میرا سلام ہو میرے بھائیوں پر. اب نبی کا بھائی ہونا کو معمولی مرتبہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے مولا یعنی نبی کا بھائی کون ہوتا ہے؟ یاد ہے نا جب حضرت نے خصلتیں دیکھ کر کسی کو کسی کا بھائی بنایا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا، آخر میں ایک نبی بچ گئے، ایک علی بچ گئے. مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ، اپنے ہر کسی کو کسی نے کسی کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. فرمایا یا علی جیسی جیسی خصلتیں تھی میں نے ویسے ویسے بھائی بنا دیے. یا علی تو مجھ جیسا، میں تجھ جیسا، تجھے مجھ سے کوئی نسبت حضرت ہارون کو موسیٰ سے. یا علی مولا کائنات یہ میرٹ ہے پاک پیغمبر کا بھائی ہونے کا. علی ابن ابی طالب جیسی ہستی صحابہ کرام کتنے بڑے مجمع میں سے بھائی ہیں، پاک پیغمبر کا یہ چھوٹا مرتبہ نہیں ہے. صحابہ کرام تو جناب وہ تو پھولے نہیں سما رہے تھے جب نبی نے صحابہ کرام میں بیٹھ کے فرما دیا السلام علی خوانی، میرا سلام ہو بھائیوں پر. ہر کسی کو اپنے پہ شک پڑا. اعزاز بہت بڑا تھا. علی ابن ابی طالب کو بھائی کہنے والا کسی اور کو اپنا بھائی کہہ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے کو نہیں آ رہی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ انحن اخوانک، اللہ کا نبی یہ جو جن بھائیوں پہ سلام کیا یہ ہم میں؟ فرمائے نہیں، انتم اصحابی، تم تو صحابی ہو. مولا اگر ہم صحابی ہیں تو یہ پھر بھائی کون ہے جن پہ سلام کیا؟ سرکار نے فرمایا وہ گلشن آباد کے وہ مومنین ہیں جو عصر غیبت میں جیئیں گے. ہمارے 12ویں کی عصر غیبت میں جینے والے یہ میرے بھائی. اللہ کا نبی وہ اتنا مطلب دور دراز کا مکانی اور زمانی فاصلے، ہم آپ کی محفل میں بیٹھنے والے. آپ نے گلشن آباد والوں کو ہم پہ برتری کس طرح دی؟ سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ تھوڑا تھوڑا سہرا ہلا دیا کرو تاکہ مجھے پتہ لگے اب جاگ رہے تھے. ہم پہ اللہم صلی اللہ
ہم پہ برتری کس طرح دی آپ نے؟ جواب، سرکار فرمائے تم مجھ پر ایمان لائے، بہت بڑی بات ہے، لیکن تم نے مجھ سے پہلے معجزے اور دلیلیں مانگی۔ کبھی میرے ہاتھ پہ انگریزوں نے کلمہ پڑھا تم ایمان لے آئے، کبھی درخت نے زمین کا سینہ چیرا، وہ میرے قدموں میں آ کر اس نے میری نبوت کی گواہی دی، تم ایمان لے آئے، کبھی میں انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تم ایمان لے آئے۔ سرکار نے فرمایا میرے معجزے دیکھ کر مجھ پر ایمان لانا اور ہے، اور آخر زمان کے لوگوں کا اپنے امام کو دیکھے بغیر ایمان لانا اور ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے، بن دیکھے ایمان لانا۔ دیکھیں نا، آج میں معافی چاہتا ہوں، البتہ الحمدللہ کافی سارے ایسے لوگ ملک سے فرار ہو چکے ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ فرار ہوتے جائیں گے، ملک صاف ستھرا ہوتا جائے گا، جو عوام کو کتاب سے دور بھگاتے ہیں، یعنی غیر کتابی شیعہ۔ اب کیسے شیعہ اگر آپ کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے؟ آپ نہ اصول کافی مانتے ہیں، نہ ملغز الفقیہ کو مانتے ہیں، یہ کون کتابوں کا بانی ہے؟ کتاب کی بات نہیں مانتے۔ چھٹے امام اپنے شاگردوں میں فرماتے تھے احتفظوا بکتبکم سوف تحتاجون الیہا، فرمایا میں جو فرماؤں اسے لکھ لو، پھر کتابیں سنبھال کے رکھنا، یہ کتابیں تمہارے کام آئیں گی۔ مولا کیسے؟ فرمایا جب ہم ظاہر ہوں حق و باطل کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، لیکن جب ہم پردہ غیبت میں چلے جائیں گے کتاب فیصلہ کرے گی حق کون ہے باطل کون ہے۔ تمہارے جھگڑوں کا کتاب فیصلہ کرے گی۔ خیر میرے کچھ نہیں، میں آپ کے ساتھ کچھ ہوگا تو میں بھی تک ٹھیک ہے، کتاب فیصلہ کرے گی کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ حضرت کتابوں سے فرار ممکن نہیں ہے، کیسے شیعہ کتاب نہیں مانگتے؟ اچھا جی میں زیادہ آپ کو تنگ نہ کروں، کتاب کی اہمیت دیکھیے، صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی نہ وہ معجزہ دیکھیں گے نہ امام کو دیکھیں گے، پھر وہ گلشن آباد والی ایمان کیسے لے کر آئیں گے؟ اب سنیے گا، سرکار نے فرمایا ایمان من السواد الی البیاض، معجزہ امام نہیں دیکھیں گے، فرمایا کاغذ کی سیاہی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی علماء کی لکھی ہوئی کتابیں یا خود پڑھیں گے یا کسی ایسے کو بلائیں گے جو وہاں سے ذکر امام زمان پڑھ کے سنائے گا۔ فرمایا جب وہ امام زمان کا کتابوں سے لکھا ہوا ذکر پڑھیں گے یا کسی پڑھے ہوئے سے سنیں گے، فرمایا اس پر ایمان لے آئیں گے اور 12ویں پر عقیدہ رکھیں گے۔ تو یہ غائب امام پر ایمان لانا آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ اور میں تو ایک مشورہ دیتا ہوں جوانوں کو، خدا رہا یہ جو شیطان ہے اس سے اچھا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں جو علامہ گوگل ہے اس گوگل پہ جائیے، اس پانجا لکھیے جا کر امام زمان کے ہونے پر دلیلیں۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، میں تو پرانے دور کا آدمی ہوں، اس میں کی بورڈ اردو کا بھی ہو جاتا ہے، پرشین کا عربک ہو جاتا ہے، وہ کی بورڈ کیجیے، وہ ایک گو کی بورڈ بہت اچھی اپلیکیشن ہے، اس میں جا کر آپ لکھیے امام زمان پر دلیل۔ اتنا کام دنیا نے کیا، خالی آپ نے پڑھنا ہے کہ غائب امام پر دلیل کیا ہے، وہ امام ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ وہ ایمان قوی ہو جائے۔ 5ویں امام سے بندے نے پوچھا مولا اہل سنت برادران امام کو نہیں مانتے ہر دور میں، اور خاص طور پر وہ امام جو پردہ غیبت میں چلے رہے اسے نہیں مانتے، مولا اگر ہم نے کسی اپنے بھائی سے امامت منوانی ہو تو ہم کیسے منوائیں؟ فرمایا خاصموہم بسورۃ القدر، فرمایا ان کے مقابلے میں سورہ قدر لے کر آؤ، اس سے منواؤ۔ مولا یہ کیسے؟ سرکار نے فرمایا اس کی آخری آیت تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ اللہ فرماتا ہے کہ شب رمضان میں شب قدر آتی ہے، جب شب قدر آتی ہے روح الامین اور ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب تک ہمارے نانا دنیا میں تھے وہ ملائکہ شب قدر ہمارے نانا پہ اترتے تھے، لیکن فرمایا ہمارا نانا دنیا سے تشریف لے گیا، لیکن 28 سفر کے بعد پھر رمضان ہر سال آتا ہے، شب قدر بھی ہر سال آتی ہے، اور نص قرآن کے مطابق ملائکہ بھی زمین پہ آتے ہیں۔ فرمایا ملائکہ کا ہر سال رمضان کی شب قدر میں زمین پر آنا بتاتے ہیں کوئی حجت خدا موجود ہے، کوئی حجت خدا۔ اللہ
بہرحال جی یہ جتنا ذکر زیادہ ہوگا گلشن آباد میں امام زمان پر، اتنا ہی زیادہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا. تو سمجھ آ رہی ہے کون نہیں؟ اتنا عقیدہ مضبوط ہوگا. شیخ مفید علیہ الرحمہ کی خط میں لکھا امام زمان خود اپنے ہاتھوں سے لکھا. یہ خط بھی احتجاج تبرسی کتاب میں ہے، اردو ترجمہ اس کا آ چکا ہے، اور اگر آپ وہاں سے نہ پڑھنا چاہیں تو پھر نیٹ پر پڑھا ہوا ہے، یہ علامہ گوگل سے پوچھ لیجیے جا کر، وہاں پڑھا ہوا ہے، پورا اردو ترجمے کے ساتھ یہ خط پڑھا ہوا ہے. اس خط کے اندر حضرت نے لکھا تھا مفید غائب امام کو منوانا آسان نہیں ہے، نہ ماننا آسان ہے نہ منوانا آسان ہے، تب تو عظمت زیادہ ماننے والوں. سرکار نے فرمایا اگر میرے ہونے پر کوئی دلیل مانگے نا تو ان کو یہ دلیل دینا، اتنے مشکل حالات سے گزر کر خون کا دریا عبور کر کے شیعوں کا باقی رہنا بتاتا ہے ان کا کوئی وارث ہے. اور یہ واقعی بات ایسے، یہ میرے ساتھ محترم ایک مجلس پڑھتے ہوتے ہیں کہ شیعہ کو سب نے کچلا، ریاست مخالف، ادارے ہر دور میں ادارے مخالف، زندہ دیواروں میں چنا گیا، علی حسن حسین نام رکھنا جرم تھا، سزائے موت ہو جاتی تھی. اچھا کتاب خانے جلائے گئے، علماء کو زندہ جلا دیا گیا، بڑے بڑے علماء کی قبریں کوئی نہیں ہے روئے زمین پر، کتابیں لیکن قبریں نہیں، تو پھر یہ مذہب باقی کیوں ہے؟ تو اس سے جرمن سکالر جس نے پی ایچ ڈی کا تھیسس کو ڈیفینڈ کیا، اس نے کہا ان شیعوں کو اتنی مشکل حالات کے باوجود 4 چیزوں نے باقی رکھا. ایک عزاداری امام حسین، ایک مرجعیت کے نظام کے ساتھ منسلک ہونا، ایک مجتہد جامع شرائط کی تقلید، اور تیسرا عزاداری امام حسین، اور چوتھا ہر دور میں ایک زندہ امام پر عقیدہ، ہر دور میں زندہ امام پر عقیدہ. اب دیکھیں نا بحرین میں شیعہ بڑے تگڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ الگ بات ہے، اوپر ایک دہشت گردوں کی حکومت ان پہ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن ہیں وہ تگڑے لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں. تشیع کیسے پھیلا بحرین میں؟ آپ کے علم میں یہ بات، واقعات آپ کے بچوں کو یاد ہے، لیکن میں خالی امام زمان کے ہونے پر آپ کا دل مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب ان کچھ ہستیوں کے نام آ گئے تھے اناروں کے دانوں پر، اور جب وزیر نے وہ شکایت کی کہ شیعہ نہیں مانتے اور یہ ان شخصیات کے نام آ گئے، تو علماء کو بلایا گیا، بھئی آپ کہتے ہیں نہیں مانتے تو یہ نام اللہ نے کیوں لکھے؟ علماء نے 3 دن ٹائم مانگا، 70 علماء انتہائی متقی، پھر ان میں سے انتہائی متقی ترین 3 علماء، ہر عالم جا کر امام زمان کو گڑ گڑا کے کہتا تھا مولا یہ مشکل حل فرمائیے. 2 علماء خالی آگے، تیسرے دن آپ کے بچوں کو واقعہ یاد ہے، تیسرے دن امام زمان تشریف لائے اور تیسرے عالم کو حل بتایا کہ اس وزیر نے خول رکھے ہوئے، سانچے بنائے ہوئے، جب انار کے اوپر پھل پڑتا ہے اوپر سانچہ چڑھا دیتا ہے، جب وہ انار بڑا ہوتا ہے تو اس پہ نام نقش ہو جاتا ہے. اس عالم نے کہا قبلہ ہماری جان پہ بن گئی تھی، اب تیسرے دن کیوں آئے؟ فرمایا تمہارا مجھ پر ایمان ہی اتنا تھا، تب تم نے 3 دن کی مہلت مانگی. فرمایا تمہیں مہلت ہی نہیں مانگنی چاہیے تھی، تم اسی دربار میں اب بلاتے، میں تمہاری مشکل حل کرنے دربار میں آتا. بہرحال جی میں خدمت میں عرض کروں گا کہ امام زمان پر اپنا عقیدہ مضبوط ہوگا، وہ سلپ نہیں مارے گا جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا. یہ پہلی بات. سرکار نے فرمایا فلا یثبت علیہ، بلکہ میں آپ کو اس سے پچھلی بات بھی سنا دوں، فیطول امدها، فرمائی غیبت اتنی طویل ہوگی حتی یخرج من هذا الامر اکثر من یقول بہ، فرمایا اس طویل غیبت کی وجہ سے اکثر شیعہ بھی عقیدہ امامت چھوڑ بیٹھیں گے. دیکھیں میں اتحاد بین المسلمین کا بڑا زوردار امی ہوں. ہمارے ائمہ نے فرمایا صلو فی عشائرہم، آپ جا کر ان کی جماعتوں میں نماز پڑھا کریں. پھر فرمایا وشہدوا جنائزہم، ان کے جنازوں میں شرکت کیا کرو. پھر فرمایا اودو مرضاہم، بیمار پڑے عیادت کرنے کے لیے چلے جاؤ. مولا کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں کونوا لنا دعاۃ صامتین، اپنے کردار کے ذریعے انہیں ہمارا گرویدہ بنا دو. ان کو کہنا پڑے جن کے ماننے والے اتنے بلند اخلاق کے مالک ہیں، وہ امام کتنے بلند کردار کے مالک ہوں. لیکن ایک مہربانی کرنی ہے، کہیں اتحاد بین المسلمین کرتے کرتے خود نہ سلپ مار جاؤ.
مجھے کچھ خطرات نظر آ رہے ہیں، کچھ مجھے خطرے محسوس ہو رہے ہیں، جہاں پر بھائیوں کے راضی کرتے کرتے کہیں ہم خود ہی سلپ نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ لہذا خود سلپ نہیں ہونا، اپنا عقیدہ بالکل نہیں چھوڑنا۔ میں بڑی مزے کی باتیں کرتا ہوں، میں کہتا ہوں پاک پیغمبر کی تمام بیویاں ہماری مائیں ہیں، ہمارے لیے عزت کا مقام ہے، ان کی توہین حرام ہے، لیکن حق صرف علی کے ساتھ ہے، بالکل احترام ہے۔ لیکن احترام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے عقائد کو ماننا شروع کر دوں کہ میں ان کو راضی کرتے کرتے کسی اور سمت پہ میں چل پڑوں۔ بہرحال سرکار نے فرمایا وہ مدت طولانی ہوگی اور اس میں اکثر لوگ جو عقید امامت کے قائل وہ برگشتہ ہو جائیں گے۔ اچھا، اب میں وہ بات کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا کوئی بندہ ثابت قدم نہیں رہے گا الا مگر وہ شخص ثابت قدم رہے گا، سرکار فرماتے ہیں کہ من قوی یقینہ، سرکار فرماتے ہیں جس کا یقین مضبوط ہوگا، وصحت معرفتہ، جسے ہماری صحیح پہچان ہوگی، جسے ہماری صحیح میں پہچان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ ایک بڑے طویل ٹاپک ہے، میں نے اس پر کئی شرح پڑھے ہوئے ہیں، معرفت امام زمان ہوتی کیا ہے، لیکن میں اس کا ایک شارٹ کٹ آپ کو دیتا ہوں، ایک جملے میں بیان کروں گا۔ معرفت امام زمان کم از کم 7-8 مجلس سے ہے، لیکن میں ایک جملے میں اس کو بیان کرنے لگا ہوں۔ ایران کے ایک بہت بڑے عالم نے بڑا پیارا جملہ کہا، آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے؟ بخل بندہ سویا ہوا کوئی بھی نہیں ہے آپ میں سے، چلو شکر الحمدللہ۔ اچھا، وہ انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ جو میت کو کہا جاتا ہے، تلقین میت ہے نا میت کو، اور پھر میں معافی چاہتا تو ناراض نہیں ہونا، بعض علاقوں میں 4 تلقینیں ہیں وہ غلط ہیں، 4تھی تلقین بدعت ہے، خالی 3 تلقینیں، ایک جب جان نکل رہی ہو، دوسری تلقین قبر میں لٹا کر، تیسری تلقین تعویذ قبر بند کرنے کے بعد۔ بعض علاقوں میں 4تھی تلقین شروع کی ہے، بعض لوگوں نے، شیعہ جو ہے وہ اپنی مرضی والا مذہب نہیں ہے، آل محمد کے حکم کے مطابق بننے والا مذہب ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک نے جو دل کیا بنا لیا۔ بعض علاقوں میں 4 تلقینیں، ایک وہ جنازہ تیار ہو گیا اور یہ تلقین پڑھو، یہ کوئی تلقین کوئی نہیں ہے، تلقین جب جان نکل رہی ہو 1، قبر میں 2، اور تعویذ قبر بند کرنے کے بعد یہ 3 تلقینیں، 4تھی تلقین کوئی نہیں ہے۔ اس تلقین میں اب 3 دفعہ میت کو کہا جاتا ہے کہ اسمع فہم، سن سمجھ، قبر میں فرشتے آئیں گے اور وہ سے 3 بڑے سوال کریں گے، رب کا، نبی ہے کون، امام کا، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون؟ اچھا جواب میں کہنا اللہ جل جلالہ ربی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی، چلو یہ بھی ہو گیا، علی سے لے کر مہدی تک 12 امام، رب اللہ ہے، نبی مصطفیٰ ہے اور امام 12 ہیں۔ والدین فرما رہے تھے یہ سوال تو بڑے آسان ہیں، اب اس یہاں چھوٹا بچہ مطلب اگر کوئی آیا ہوا ہے، بہت چھوٹا بچہ، پیچھے اگر کوئی بچہ بیٹھا ہے جو بالکل 3-4 سال کے، اس کو 5 منٹ لگائے گئے اس پر، بھئی بیٹا رب کون، اللہ، نبی کون، مصطفیٰ، امام کون، علی سے لے کر مہدی تک 12، 5 منٹ میں بچہ یہ سوال یاد کر لے گا۔ لیکن یہ بندہ جس کی ساری زندگی علی علی کرتے گزر گئی، حسین حسین کرتے گزر گئی، کربلا کئی دفعہ گیا، حج پہ گیا، اس کو 3 دفعہ کیوں یاد کروایا جا رہا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں یہاں پر آؤں نا، آپ مجھے کہیں کہ بلا آپ سے ہم نے بڑی ضروری بات کرنی ہے یہ مجلس کے بعد، کیا مجھے بتاؤں، تو آپ مجھے کہیں کہ قبلہ الف انار بے بکری تے تختی پہ پنکھا، میں کہوں گا سرکار میں میٹرک پاس ہوں اور بڑا اچھا میٹرک پاس ہوں، یعنی 1989 اور 90 میں جب تعلیم کا ایک واقعی کوالٹی ہوتی تھی، ایجوکیشن میں کوالٹی تھی، اب تو کوانٹٹی ہے کوالٹی کوئی نہیں ہے، اس کوالٹی ایجوکیشن ہم لوگوں نے حاصل کی ہے، تو میں میٹرک ہوں، میٹرک پاس بندے کو سائنس میٹرک کیا بندے نے، اور آپ اس کو الف انار بے بکری سمجھا رہے ہیں، تو سمجھ آئی کو نہیں؟ حیرت والی بات ہے نا، جو بندہ ساری زندگی علی علی کرتا رہا اور خدا خدا وہ کلمہ طیبہ بھی پڑھتا رہا، تو اس کو 3 دفعہ یاد کروانا جان کنی کے عالم میں، کہنا میرا رب اللہ، میرا نبی مصطفیٰ، میرے امام علی سے لے کر مہدی تک 12، پھر قبر میں لٹا کر، پھر تعویذ قبر بند کر کے، 3 مقامات پر کیوں ہے؟ اس عالم نے بڑا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جب پوچھا جائے گا نا تیرا رب کون ہے، ہر بندے کی زبان پر اللہ کا نام نہیں آئے گا،
اس کی زبان پر، یہاں تھوڑا سا جاگنا ہے اپنے، اس کی زبان پر اللہ کا نام آئے گا جس کی زندگی میں اللہ کو ماننے کا اثر تھا، جس کی زندگی میں اللہ کو ماننے کا اثر تھا۔ اب جن لوگوں نے وہ پیاز سٹور کر لیے ہیں، پیسے سیلاب کا وانا بنا کر ہم وہ 20-30 روپے کلو والا پیاز ہم اس کو 300 400 100 کلو پہ اس کا ریٹ لے کر جائیں گے، تو اس کا کون خدا پر ایمان ہے؟ اس میں کون خوف خدا ہے؟ جس بندے کی زبان بے لگام ہے، وہ سوچتا ہی کون یہ بات کرتے وقت میرا کو رب ہے، میں نے اس کو زبان سے نکلی الفاظ کا جواب دینے، اس کا کون خود، اس کی زندگی میں کون خدا کا عمل دخل ہے؟ ایک بندہ چوری، ڈکیتی، جھوٹ، فراڈ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس کی زندگی میں کہاں خدا کو ماننے کا اثر ہے؟ میرے والد صاحب بھی بڑا جملہ وہ بنچ سے پڑھتے تھے، 2 گھنٹے بڑا جملہ پڑھتے ہوتے تھے، وہ میں حیران ہوتا تھا بھئی یہ میرے والد صاحب پڑھ کیا رہے ہیں؟ وہ بندے وہ مطالعہ وہ قرآن کا 26 بار ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کیا ہوا تھا قرآن پورے کا۔ میں نے کہا ابا جی کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ کہتے تھے کئی بندوں سے جب قبر میں سوال ہوگا نا تمہارا رب کون، وہ کہیں گے UBL، کئی بندے کہیں گے نیشنل بینک آف پاکستان، کئی بندے کہیں گے فرض کرو سنہری بینک، کئی بندے کہیں گے زرعی ترقیاتی بینک۔ میں حیران ہوتا تھا کہ ابا جی کہہ کیا رہے ہیں؟ تو مجھے اب بات سمجھ میں آ گئی، جس کی زندگی میں خدا کو ماننے کا اثر ہوگا اس کی زبان پہ خدا آئے گا، اور جس کی زندگی میں خالی مال و منال کا اثر ہے اس کی زبان پر UBL اور اسٹیٹ بینک ہی آئے گا۔ اور یہ قرآن نے بھی کہا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا اس بندے کو دیکھا جس کا معبود اس کی نفسانی خواہشات ہے؟ میں اوریجنل ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ افرأیت، کیا تو نے دیکھا من اس شخص کو اتخذ الہہ ہوا، جو بظاہر اللہ کو سجدہ کرتا ہے لیکن اصل میں اپنی جنسی خواہشات کو سجدہ کرتا ہے۔ اس کا معبود اس کی جنسی خواہش ہے، اس کا معبود اس کی بھوک کی خواہش ہے، اس کا معبود اس کی مقام اور مرتبے کی خواہش ہے۔ اسی طریقے سے جب پوچھا جائے گا کہ من اماموں کا تیرا امام کون، امام زمانہ کا نام اس کی زبان پر آئے گا جس کی زندگی میں امام زمانہ کو امام ماننے کا کوئی اثر تھا، اور یہ خود بیان فرمایا امام زمان نے، یہ معرفت امام زمان ہے۔ ایک جملے میں حضرت خود بیان فرمایا، بڑا اہم ہے شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام خط، میں انشاءاللہ جلدی ختم کرنے لگا ہوں۔ فرمایا مفید میری معرفت یہ ہے کہ فَلْيَعْمَلْ كُلُّ مُرْئٍ بِمَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَنَّبْ مَا يُدَانِيهِ مِن كَرَاهِيَّتِنَا فَسَخَطِنَا۔ سرکار نے فرمایا مفید میری اصل معرفت یہ ہے، میرا چاہنے والا کچھ کرنے سے پہلے یہ سوچ لے اس کا یہ کام مجھے سکھ دے گا یا دکھ دے گا۔ یہ فیصلہ، یہ کتنا آسان کام۔ میں غصے میں کچھ بولنے لگے، سوچوں امام کے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ جوان ہے، یہ رات کو 2 بجے لگ بیٹھ کر موبائل پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گندی ویڈیو آ جاتی ہے، راتیں بھی کافی زیادہ ہیں، تو یہ وہ دیکھنے سے پہلے سوچیں۔ اور ہم دیندار بڑے مارے جاتے ہیں یہاں پر، چیک تو کروں اس میں ہے کہ چیک میں بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ لیکن فرمایا آنکھ اٹھانے سے پہلے سوچ، جوان تو جب یہ گندی چیز دیکھے گا اس کا تیرے دل، امام کے دل پر اثر کیا ہوگا۔ بازار سے کسی کی ماں بہن بیٹی گزر رہی ہے اور میں بھی گزر رہا ہوں خدا نخواستہ، اور میری خواہشات نفسانیہ کہتی ہیں آنکھ اٹھا کے دیکھو، مجھے سوچنا چاہیے میرے دیکھنے کا زمانے کے امام کے دل پر اثر کیا ہوگا۔ مفید یہ دیکھ لے، کوئی کام کرنے سے پہلے میری شیعوں کو کہہ دو، اس بات کا فیصلہ کر لے کہ یہ کام تمہارے امام کو خوش کرے گا یا دکھ دے گا۔ یہ معرفت امام زمان کہ میری زندگی میں امام زمان کو ماننے کا اثر ہو۔ کو سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ امام کو ماننے کا اثر ہو، اور امام کو دکھ پہنچتا ہے، سکھ بھی پہنچتا ہے، دکھ بھی پہنچتا ہے۔ ایک تہران کا سید تھا، اس کی بڑی ملاقاتیں تھیں امام زمان کے ساتھ، البتہ ہمارے پاکستان کی ملاقاتوں کی طرح وہ پھر کیش نہیں کرواتا تھا ملاقاتیں، وہ سید خالی ایک بزرگ مجتہد کے پاس جا کر واقعات بیان کر دیتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ بلا میری زندگی میں کسی کے سامنے یہ واقعہ بیان نہیں کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رئے شہر میں
شاہ عبد العزیز مسنی کی قبر پہ زیارت کر رہا تھا، امام زمان تشریف لائے، فرمایا سید مشہد چلے، میں نے کہا مولا تابعدار بسم اللہ، سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا آنکھیں بند کی کھولی تو میں دیکھتا ہوں کہ میں امام رضا علیہ السلام کی حرم پر ہوں، اور امام کے سامنے یہ فاصلوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ امام ابوبکر نے فرمایا تت والا لو عرض، فرمایا ہمارا بارواں جب آئے گا اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی، اسے سفر نہیں کرنا پڑے گا، وہ گاڑیوں کا محتاج کوئی نہیں ہوگا، وہ گھڑیوں کا محتاج کوئی نہیں، وہ موٹر وے کا محتاج کوئی نہیں ہے، وہ ٹرین والے پل کا محتاج کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں ہے، اس کے سامنے زمین سمٹ جائے گی۔ اچھا تو امام علیہ السلام نے مجھے پہنچایا مشہد، کہتے جب زیارت کر چکے مجھے فرمایا کہ سید واپس چلے، میں نے کہا مولا بسم اللہ، ہاتھ پکڑا، آنکھیں بند کی کھول، جب آنکھیں کھولی تو دوبارہ رہے شہر میں شاہ عبد العزیز مسنی کی قبر پر۔ کہتے میں جب الوداع کر کے جا رہا تھا مجھے پھر بلایا، سید ایک دفعہ واپس آ، مولا بسم اللہ، آئے قبر پر فاتحہ پڑھے، تھوڑا سا جاگنا ہے آپ نے۔ کہتے جب قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ چکے میں نے کہا نواز پیغمبر اتنے بڑے قبرستان میں سے اس قبر پر فاتحہ پڑھنے کی کیا وجہ ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کا نام علی مفسر ہے، اس میں ایک خاص بات تھی، مولا وہ کیا؟ فرمایا اس نے زندگی میں کبھی میرا دل نہیں دکھایا۔ یقین جب ہم یہ کوشش کریں گے نا ہم امام زمان کا دل نہ دکھائیں، خدا نہ خواستہ اگر میری اور آپ کی نگاہ دائیں بائیں ہو جاتی ہے فوراً پشیمانی آ جائے گی، یعنی یہ تجربہ شدہ بات ہے۔ اگر میں گالم گلوچ روک رہا ہوں، میں جانتا ہوں میری ایک گالی، میری ایک نگاہ حرام امام زمان کے ظہور میں 40 دن تاخیر کا باعث ہے۔ اگر میں کوشش کرتا ہوں میں امام کا دل نہ دکھاؤں، میں امام کی غیبت کی طولانیوں کا سبب نہ بنوں، اگر کبھی منہ سے گالی نکلے گی فوراً پشیمانی ہوگی۔ اور معصوم فرماتے ہیں کفا پہ ندم توبہ، ہمیں ماننے کا فائدہ یہی ہے، بندہ پشیمان ہوتا ہے، خالق کہتا ہے میں نے تجھے بخش دیا، خالی پشیمانی توبہ بن جاتی ہے۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا جوانوں آپ کی خدمت میں، خاص طور پر جوانوں کو اور اپنی ماں بہنوں کو خاص طور پر عرض کرنے لگا ہوں، یقین جانیے میں نے اسی شیخ مفید کے خط میں پڑھا کہ امام زمان کی غیبت ہے کیسی۔ اگر آپ کو اور مجھے امام زمان کی غیبت کی کیفیت پتہ چل جائے ہم بہت سارے گناہ چھوڑ دیں۔ میں آپ کو صاف صاف بتا رہا ہوں، میں آپ کی طرح کے کام گناہگار انسان ہوں، لیکن کئی گناہ رہ جاتے ہیں اگر ہمیں امام زمان کی غیبت کی کیفیت کا پتہ ہو۔ ہمارے ذہن میں پتہ کیا ہے؟ وہ کتاب ہے، اس میں سارا جھوٹ اکٹھا ہوا پڑا ہے، وہ جزیرہ خضراء کے نام سے بالکل ایبسولوٹلی فراڈ ہے، بالکل رانگ اور فالس ہے۔ وہ پوری کتاب کے امام ایک جزیرے میں بند ہے، وہاں جو جہاز جاتا ہے غرق ہو جاتا ہے، ہوتا ہوگا، لیکن امام زمان روان و فدا کے کسی ایک جزیرے پر کوئی حدیث میں شواہد موجود نہیں ہے۔ اور امام زمان کی غیبت بھی آپ کو عرض کر دوں، امام کی غیبت ایسا نہیں ہے کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں معاذ اللہ۔ وہ ایک عالم دین نے کہا تھا ہم فریج میں لگے ہوئے امام کے قائل نہیں ہیں، ہم ایک ایسے امام کے قائل ہے جو اپنا کام کر رہا ہے، جو مسلسل اپنے کام میں مصروف ہے، ایسے امام کے قائل ہیں۔ تو خدمت میں عرض کروں گا کہ امام کی غیبت میں کیفیت کیا ہے؟ وہ کیفیت یقین جانیے جوانوں آپ کی آنکھوں کو کئی گناہوں سے بچا لے گی، خود اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ فرمایا مفید میرے شیعوں کو بتا میں غیبت میں کیسے جی رہا ہوں۔ فرمایا ما یحبسنا الا ما یتصل بنا مما نکرہ ولا نؤثرہ منکم۔ حضرت فرمایا میرے شیعوں کو بتا دے مجھے غیبت میں قیدی بنا رکھا ہے تمہارے ناپسندیدہ اعمال نے، ان اعمال نے جو ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم تم سے ان کی توقع نہیں رکھتے۔ وَلَا نُؤْثِرُهُ مِنْكُمْ، ہمیں تم سے ان کاموں کی توقع نہیں، ان کاموں نے ہمیں قیدی بنا رکھا ہے۔ میں ختم کر رہا ہوں، بس اسی مقام پہ روک رہا ہوں۔ یہ معرفت امام زمان ہے کہ میرے آپ کی زندگی میں امام کو ماننے کا اثر ہو، اور آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ پاکستانی قوم بہترین قوم ہے، میں نہیں ڈانٹتا، واللہ میں نہیں ڈانٹتا، کبھی کہہ دیتا ہوں بولیے نعرہ لگائیے کہہ دیتا ہوں، لیکن میں ڈانٹتا نہیں ہوں۔ پاکستان کی قوم دنیا کی بہترین قوم ہے، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے،
لیکن ہم لوگ پیغام پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہم نے قوم کو صحیح ٹریک پہ ڈالا کوئی نہیں ہے, ان کو بتائیے کوئی نہیں امام زمان کی کیفیت کیا ہے. یہ ایک آخری بات کروں, یہ سید ہے علی ابن ابراہیم ابن مازیار, یہ وہ عاشق امام زمان ہے جو 21 سال مسلسل حج پہ گیا یوسف زہرا کے دیدار کے لیے. اسے پتہ چلا تھا امام حج پہ آتے ہیں, اور جب آخری سال حج پہ گیا امام کا ایک قاصد آیا, اس نے کہا کہ یا ابو الحسن ماذا ترید, اے ابو الحسن تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا ارید الامام المحجوب عن العالم, میں اس امام کو چاہتا ہوں جو کائنات سے پردہ کیے ہوئے ہے. یعنی اس کی بات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ غیبت امام کی اپنی وجہ سے ہے, حضرت نے خود پردہ کر رکھا ہے. اس نے کہا نہیں 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 نہیں, لیسا بمحجوب, امام نے تو کوئی پردہ نہیں کر رکھا. ایک بڑا جملہ ہے, یہ جملہ غشوا صاحب نے پڑھا اگلے دن مجھ سے پہلے ایک مجلس ہوئی تھی. انہوں نے کہا جب آیت اللہ مادی بار العلوم نجف کے اندر جن کا گھر, جن کی وہ مقبرہ ہے وادی السلام کی طرف اگر جائیں نا, مولا کائنات کی حرم کے گیٹ سے نکلے نا باب توسی سے, لیفٹ سائڈ پر ان کا مقبرہ پہلے آتا ہے, وہ دفن ہے اس کے اندر. ان کا گھر بھی اسی مقام پہ تھا, شاید 200-300 میٹر بنتا ہے امیر المومنین کے حرم سے. وہ چھت پر بیٹھ کر فرماتے تھے السلام علیکم یا امیر المومنین, مولا میرا سلام. قبر سے جواب آتا تھا جسے آیت اللہ سنتے تھے, اور کئی ایسے بندے سنتے تھے جن کے کان صاف تھے. جواب آتے لیکن ہم سنتے نہیں ہیں. لہذا یہ امیر المومنین تو سب کو جواب دیتے ہیں. آپ یہاں سلام بھیجیے کہ مولا جواب آئے گا, یعنی نجف سے جواب گلشن آباد آئے گا, لیکن ہماری کان اس لائق نہیں ہے. گناہ سن سن کر کان وہ آواز سن نہیں سکتے, لیکن جواب آتا ہے, سلام کا جواب آتا ہے. اس نے کہا کہ امام علیہ السلام تو انہوں نے پردہ کاری کو نہیں رکھا, تو پھر پردہ غیبت ہے کیا؟ کابل جنہ سوء اعمالکم, انہوں نے کوئی پردہ نہیں کیا ہوا, بس تمہارے برے اعمال ہیں جنہوں نے امام کو چھپا رکھا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, یہ ایک سبق لے کر چلے جائیے, میں بھی اور آپ بھی. ہم نے ہر کام کرنے سے پہلے سوچنا ہے اس کام کا میرے امام کے دل پر اثر کیا ہوگا, سکھ پہنچے گا یا دکھ پہنچے گا. ایک آخری بات تھی لیکن وقت ہی گزر گیا, میں حدیث پوری کوئی نہیں کر سکا, لیکن میں جلدی سے سپیڈ کے ساتھ بغیر کسی تشریح کے کہہ جاؤں. سرکار نے فرمایا ایک وہ بندہ ثابت قدم رہے گا جس کا ایمان مستحکم, دوسرا فرمایا جس کی معرفت صحیح اور تام, ہماری معرفت صحیح رکھے گا, اور تیسرا فرمایا ولا یجد مما قضینا حرجا من نفسه وسلم لنا تسلیما. سرکار فرماتے ہیں وہ بندہ خالی اس غیبت کے دور میں ثابت قدم رہ سکے گا, ہم اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس کے دل میں اعتراض نہ ہو, اور ہمارے سامنے ایسے سر جھکائے جیسے سر جھکانے کا حق ہے. ادھر کام خراب ہے پوری دنیا میں, یہاں کام خراب ہے, ادھر پوری دنیا میں کام خراب ہے, ادھر یہ یسلم لنا تسلیما. شہید مطاری کی بات میں یہی کر کے آپ کو چھٹی دے رہا ہوں. شہید مطاری کہتے ہیں انقلاب سے پہلے کی بات, آیت اللہ برجردی وہ ایرانی قوم جو مقلد قوم ہے, مراجع کے پیچھے چلنے والی قوم ہے, آیت اللہ برجردی نے میٹنگ کال کی ماتمی انجمنوں کی, اور جتنی بھی یہ مسجدوں کی انتظامیہ اور بارگاہوں کی انتظامیہ تھی, انہوں نے کہا سرکار عزاداری امام حسین بہت بڑی عبادت ہے, آپ سارے میرے مقلد ہیں, لیکن یہ کام 10 دن عزاداری میں شامل نہیں کرنے. پتہ کیا جواب آیا تھا ان کا؟ قبلہ ہم نے یہ کام کرنے ہی کرنے ہیں, ہم 10 دن آپ کی تقلید نہیں کریں گے. یہ مشکل ہے. یعنی امام زمان کے ظہور کی راہ میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو فرمایا ولا یجدو مما قضینا حرجا من نفسه, ہم اگر کوئی فیصلہ کریں تو دل کے اندر بھی اعتراض کی آواز نہ اٹھے. وَيُسَلِّمُ لَنَا تَسْلِيمًا, اور ہمارے سامنے ایسے سر جھکائے جیسے سر جھکانے کا حق ہے. میں ایک ایکسرسائز بتاتا ہوتا ہوں, کئی علماء کے پاس حکمت ہے, وہ حکمت کی کئی باتیں آپ کو بتا جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بوٹی استعمال کریں, یا وہ بھی اچھی حکمت دانائی کی بات ہے, آل محمد کی بھی فرامین طب پہ موجود ہے. لیکن میں ایک مینٹلی ایکسرسائز بتاتا ہوں امام زمان کے لیے, اور مہربانی کرنی ہے, میری منہ مانگی فیس ہے, جتنے میری مائیں بہنیں میرے بھائی بزرگ بیٹھے ہیں, آپ نے روزانہ 5 منٹ وہ ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز پتہ کیا ہے؟ الگ بیٹھ کر سوچنا ہے
امام زمان کے فرمانے پر کیا کیا چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا امام کے کہنے پر اپنے مہینے کی تنخواہ چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا مجلس کی نیاز چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا امام زمان کے فرمانے پر میں اپنا گھر چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا امام زمان کے فرمانے پر اپنی بیوی چھوڑ سکتا ہوں؟ کیا امام زمان کے فرمانے پر اپنا بچہ چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر ایک اور مشرق بھی کی دیے، ایک ایسا مومن جو مجھے ناگوار ہے، انتہائی سخت نفرت ہے، کیا امام زمان کے فرمانے پر اسے گلے لگا سکتا ہوں یا نہیں لگا سکتا؟ ایک بندہ جس سے کوئی لام کاف نہیں ہے، کیا امام زمان کے فرمانے پر اسے معاف کر سکتا ہوں یا نہیں معاف کر سکتے؟ یہ اس پہ روز ایکسرسائز کریں اور اپنے آپ کو منمائیں، اور یقین جانیں جو مقلد ہیں ان کا مسئلہ آسان ہے۔ ظاہر ہے جو بندہ آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ حافظ بشیر، آیت اللہ سید علی خامنائی کا ہر فتویٰ اس لیے مان جاتا ہے کہ میرے امام کا نمائندہ ہے، اس کے دل میں امام کی اطاعت کا جذبہ خود آ جاتا ہے، اس کی ریہرسل ہو چکی ہوتی ہے سر تسلیم خم کی۔ ایک آیت اللہ سید علی خامنائی کا فتویٰ ہے جس کو بہت سوشل میڈیا پر اچھالا بھی گیا، ایک خاص باب طب کے میڈیکل کے باب میں ان کا فتویٰ ہے۔ یقین جانیے میں نے ایک بہت بڑے عالم سے میں نے قبلہ یہ مسئلہ میں غلط تو نہیں سمجھا، اور فرمایا آپ ٹھیک سمجھے، تو میں نے کہا قبلہ یہ عجیب ہے۔ انہوں نے کہا عجیب باتوں کو ماننا ہی امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے، اس پہ ایکسرسائز آپ نے کرنی، یہ میری منہ مانگی نیاز ہے۔ اب کو کافی زحمت نہیں، کل بھی کافی، آج بھی کافی تکلیف تھی، علی کی بیٹی کا محرم چل رہا ہے، اور یقین جانیے میں یہ دیکھیں یہ مصائب بھی ہے، یہ فضائل بھی جو پڑھنے لگا ہوں۔ دختر پیغمبر یعنی جناب ثانی زہرا، بے مثال شخصیت، بہت بڑی ہستی ہے، معمولی کردار نہیں ہے دختر پیغمبر کا۔ میں نے کل یہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر پڑھا دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا۔ شہید مطاری کہتے ہیں دو زینب کربلا میں، ایک آخری الوداع سے پہلے، ایک آخری الوداع کے بعد۔ آخری وداع سے پہلی والی زینب اتنا دل کمزور ہے، وہ مولا حسین کا پہلا قدم خیام سے باہر ہے، غش کھا کے زمین پہ گر پڑے، مڑ کر جملہ فرمایا زینب بن حوصلہ کر، ہمت ہار جائے گی، میرے سجاد کو کون بچائے گا؟ شام غریب میں یتیم کون جمع کرے گا؟ شام اور کوفہ کے بازاروں میں کون بتائے گا حسین باغی نہیں تھا، نمازی تھا؟ یقین جان جیسے فرمایا زینب حوصلہ۔ پھر شہید مطاری کہتے ہیں کربلا نے ایک اور زینب دیکھی، پھر گھبرائی نہیں، پورے سفر کربلا میں نہیں گھبرائی، ایک الگ تھلگ۔ اب دیکھیں حیران ہو، 11 محرم صبح سید شہداء کے لاش مطار کی حالت دیکھ کر سید سجاد کے چہرے پر موت کی زردی ہے، وہ امام ہے، امام صبر میں بھی سب سے بڑھ کر، لیکن نبی کی بیٹی امام نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو بھی سنبھالا ہوگا، اور مولا سجاد کو دلاسے دے رہی، یا بقیت الماضین مالی راکا تجد بنفسی، سجاد بیٹا ہمت ہار جائے گا، پھپھیوں کا سر کون بنے گا۔ میں وہ جملہ جو بی بی کی عظمت کہنا وہ بھی اسی امام کی اطاعت سے ریلیٹڈ ہے، وہ جملہ پتہ کیا ہے؟ وہ جملہ اور مصائب کا مصائب ہے، فضائل کا فضائل ہے۔ دکھ اور سکھ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، خوش ہونا یا رونا کسی کے بس میں نہیں ہے، جو روتا ہے بے اختیار روتا ہے، بندہ زبردستی کو نہیں رو سکتا۔ خوشی غم اختیار میں نہیں، اسباب ہوتے ہیں، خوشی کے اسباب ہوں گے تو خوش ہو جائے گا، غم کے اسباب ہوں گے تو غمگین ہو جائے گا۔ میں نے بڑا جملہ پڑھا تھا بی بی زینب کے بارے میں، روئی تڑپی زمین پر گری، جب حسین نے فرمایا صبر، پھر دوبارہ نہیں گری، پھر سجاد کو سنبھالا، پورا قافلہ سنبھالا۔ تو میں جملہ پڑھتا ہوں تو جس بی بی کے بے اختیار جذبات بھی زمانے کے امام کے تابع ہو جائیں اسے زینب کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں۔ اور یقین لیا جو آپ نے محرم کی ہر مشکل کو علی کی بیٹی نے حل کر لی، ہر مشکل کو حل کر لی۔ لیکن میں آپ کو صرف 5 سے 6 منٹ کی تکلیف دوں گا، حتیٰ کہ یزید کے دربار میں پیشی اس کو بھی حل کر لیا۔ جب خبیث کے سامنے پہنچی اور ملعون نے کہا علی کی بیٹی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ نہ اکبر کی جوانی کا نام لیا، نہ عباس کے بازو کو پکڑا، نہ حسین کی پیاس کا۔ غیرت مندوں رو کر فرمایا مجھ جیسی شریف ذاتی کو تجھ جیسے کمینے سے بولنا پڑا، اس سے بڑی کوئی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت۔ ڈڈیال کے مومنین آئے ہوئے یہ جانتے ہیں، میں کافی عرصہ مدرسے کے اوپر میرا کوارٹر تھا، نیچے کچن تھا،
اوپر میرا کوارٹر تھا. میں جب مجلسوں میں نکل جاتا تھا نا تو میری گھر والوں نے ایک ٹیلی فون الگ موبائل مجھ سے منگوایا تھا, اور اس لیے موبائل منگوایا تھا وہ میرے گھر والے کہتے تھے کہ ہم مدرسے والوں سے بات نہیں کر سکتے. مجھے فون جاتا تھا فرض کرو لاہور, میں لاہور سے کال کرتا مدرسے میں گھر میں فلاں چیز پہنچا دیں, میرے اور آپ کی بہن بیٹیاں کو علی کی بیٹی کو جا. جب خبیث نے کبھی بھی سب سے بڑی مشکل اور میں مجھ جیسی شریف ذاتی کو تجھ جیسے کمینے سے بولنا پڑا. آسمان تو گرا کیوں نہیں ہے, زمین تو پھٹی کیوں نہیں ہے. لیکن اللہ جانتے گلشن آباد والوں, اس مشکل کو بھی علی کی بیٹی نے حل کر دیا. کیسے حل کیا؟ عمران خان صاحب ہو یا میاں شہباز شریف جو بھی ہو, اس ملک کے ادارے سن لیں, یہ ذکر مٹنے والا نہیں ہے. آپ کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں, آپ کے FIR یہ ذکر نہیں مٹا سکتے. آپ جو مرضی کر لیں, پارلیمنٹوں میں سازشیں کریں, یہ زداری نہیں مٹ سکتی, اور یہ بڑھ رہی ہے ہر سال. آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں, یہ جو رجب ازار کا جو واقعہ ہوا تھا, عاشور پہ ہوا تھا, چیلوں پہ تھریٹ تھے. ایک بزرگ مومن وہ کہتے ہیں قبلہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, میں واش روم نہیں جا سکتا, سانس پھول جاتی ہے, لیکن میں 8 کلومیٹر پیدل چلا. کون ہرا سکتا ہے ان جذبوں کو؟ 2010 کراچی اٹیک ہوئے جلوس پر, اور جب چیلم کا جلوس نکلا کراچی کا, جیو نیوز کو نمائندہ کہتا ہے, وہ میں نے اس کی لائیو دیکھا تھا, لائیو آ رہا تھا وہاں سے, اس نے ایک بندے کا انٹرویو کیا جو چھوٹا سا بچہ انگلی پکڑ کے چلا رہا تھا. اس نے کہا بابا تو خود آ گیا, اتنے حالات خراب ہے ملک کے, پہلے دھماکہ ہو چکا ہے عاشور پہ, آج پھر تھریٹ موجود ہے کہ چھوٹا بچہ کیوں لائے. اس نے کہا اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے تھے, بڑا بیٹا 10 محرم قربان کی, چھوٹا آج قربان کر رہے. یہ نہیں جذبے ہرا سکتے, آپ کی FIR کچھ نہیں کر سکتی, جو مرضی آپ بل پاس کریں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عزاداری بارگاہوں میں بند ہونے والی نہیں ہے. کیوں؟ صدیقہ ماں کی, صدیقہ بیٹی نے یزید کو للکار کے فرماتے, یا یزید قید قیدک وسسایک انک لا کم ذکرنا ولا تمیت وعینا. یزید میں وہ کام کر کے جا رہی ہوں, تو جتنی چالیں چلنی ہے چل لے, جتنے مکر کرنے ہیں کر لے. علی کی بیٹی تو نے چیلنج کر کے جا رہی ہے, نہ ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے, نہ ہمارے پیغام کو روک سکتا ہے. اور اب جانتے ہیں ہر سب موسنقوی شہید نے کیا کمال کہا تھا, سینوں میں رچ گیا ہے یوں ماتم حسین کا, لگتا ہے سارا سال محرم حسین کا. ہر مسئلے کو علی کی بیٹی نے حل کیا اپنے محرم کے. لیکن گلشن آباد اگر تھک نہیں گئے نا, ایک مسئلہ ہے جسے زینب حل نہیں کر سکی, وہی میں نے مسائل پڑھنا آپ کے سامنے. اور وہ کون سا مسئلہ تھا؟ علماء فرماتے ہیں 3 سال کی بچی کے سوال, جس بی بی نے شام غریبہ حل کر لیا, 11 محرم حل کر لیا, شرابی کے دربار حل کر لیا, وہ ایک مسئلہ نہیں حل کر سکی. وہ تھا ایک 3 سال کی بچی کا سوال, اور وہ بھی شام کے زندان میں آ کر, کوفہ میں نہیں. بچی ہر روز سوال کرتی, پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے. میری اکلادی فرماتی میرے لال تیرے بابا سفر پہ گئے, جھوٹ نہیں سچ, آخرت کا سفر بھی سفر ہے. بچی خاموش ہو جاتی ہے. کل میں دین فرما رہے تھے, بچی کو چپ کرا کے نا, اور عجیب ہے, یعنی عجیب حوصلہ ہے دختر پیغمبر کا. علی کی علی بیٹی رباب کے سامنے نہیں روتی تھی. رباب کے سامنے روئے گی, رباب کو کون سنبھالے گا؟ قاسم کی ماں کے سامنے روئے گی, قاسم کی ماں کو کون سنبھالے گا؟ لیکن جب وقت ملتا علی کی بیٹی کو, نہ کوئی بچہ دیکھ رہا ہوتا, نہ کوئی پردہ دار دیکھ رہی ہوتی, حسین کی سار والے نیزے کے نیچے چلی جاتی, رو کے کہتی حسین تیری بچی کو میں نے دلاسا دے دیا, بتانا تیری زینب کو کون دلاسا دے, میں نے 70 قدم کے فاصلے سے شمر کو تیرے سینے پر سوار دے. اجرکم اللہ اکبر. بچی خاموش ہو جاتی. لیکن علی کی بیٹی کے لیے سب سے بڑی مشکل اس وقت بنی جب آیا شام کا زندان. بچی نے حسب سابق کیا سوال, پھوپھی اماں میرے بابا کدھر گئے ہیں؟ میں بس 5 منٹ سے تکلیف نہیں دینی آپ کو. فرمایا میرے لال تیرے بابا سفر پہ گئے ہیں.
بچی اب خاموش نہیں، ایک سوال کر دیا جس کا علی کی بیٹی کے پاس جواب نہیں تھا، سارے مسئلے حل کرنے والی رو پڑی۔ سنو کہ کون سے جملہ تھا جس نے ہر مسئلہ حل کرنے والی کو رلا دیا؟ رو کر اماں کا پھوپھی اماں جو سفر پہ جاتے ہیں واپس نہیں آتے۔ یہ کیسا سفر ہے میرے بابا کا، ختم ہونے کو نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ معصومہ ہر وقت اس سوچ میں تھی اللہ جانے میرا بابا کدھر گیا۔ یہ سفر کے ایام تھے، زندان میں معصومہ سوئی، خواب دیکھا، خواب میں بابا نظر آیا، خواب ختم ہوا بابا نظر نہیں آیا۔ بچی نے بابا بابا کر کے رونا شروع کر دیا۔ کئی میرے محترم بھائی پڑھتے ہیں یزید کی خواب میں نبی ہے، نہیں میرے استاد محترم فرماتے ایسے پلید انسان کی خواب میں نبی نہیں آتے۔ پھر ظالم جاگا کیسے؟ میں مصائب کا کھوجی ہوں، میں جب جاتا ہوں زیارت پر میں مصائب تلاش کرتا ہوں۔ میں 2011 میں گیا تھا شام، اس وقت یزید خبیث کے محل کے پلر کھڑے تھے، خالی پلر تھے، اموی مسجد کی پچھلی طرف اس کے پلر کھڑے تھے، اور اس مسجد کے کونے پہ سادات کا قید خانہ تھا۔ نقشہ شام کا یہ بتاتا ہے ادھر تھا سادات کا قید خانہ، ساتھ تھا خبیث کا اپنا محل، بیچ میں تھا روشن دان۔ جیسے جیسے معصومہ روتی تھی نا ویسے ویسے حسین کا سر صندوق کو چھوڑ کے روتا ہوا روشن دان کے قریب پہنچا تھا۔ جب مولا حسین کا سر رویا سپاہی بیٹا مولا سجاد سے پوچھ کو بی بی مر تو نہیں گئی؟ آپ کے بابا کا تھکنا نہیں گیا، آپ نے بابا کا سر کو آرام نہیں ہے۔ سپاہی واپس پلٹا، مولا سجاد فرماتے مر کوئی نہیں گیا، میری 3 سال کی بہن ہے، خواب میں بابا دیکھا، بابا نظر نہیں، اپنے بابا کے لیے رو رہی ہے، صرف 2 جملے میرے باقی بچ گئے ہیں اور ان 2 جملے میں سارا مصائب ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید نے کہ سپاہی جلدی کر سر لینا، بچی خاموش کرا، تشت میں سر پہ رومال، انہیں انصاف سے بتا جب تیرے گھر میں 3-4 سال کا بچہ روتا ہے کیا کرتا ہے؟ ہم اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے بازار لے جاتے ہیں، کوئی کھلونا لے کر دیتے ہیں، کوئی چاکلیٹ ایسی شے لے کر دی جاتی ہے جس سے چھوٹے بچے کا دل بہل جاتا ہے۔ لیکن زندان میں حسین کے بچوں کی غربت ہے، 3 سال کی معصومہ رو رہی ہے، چپ کرانے کے لیے بابا کا ساتھ بھیجا تھا۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ مجلس تمام، سپاہی سر لے کر زندان میں داخل ہوا، ہر بی بی نے جھولی پھیلائی لیکن سر کسی پردہ کی جھولی میں نہیں گیا، سر سیدھا 3 سال کی معصومہ کی جھولی میں آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ جائیں گے نا گھر سے، آخری جملہ، آپ مجلس سے گھر جائیں گے، چھوٹے بچے کی فطرت میں شکایت ہے، آپ کا پوتا پوتی بیٹا نواسا شکایات کی لسٹ تیار کر کے بیٹھ گا، بابا تو نہیں تھا نا گھر، تو گلشن آباد مجلس پہ گیا ہوا تھا، 2 گھنٹے گھر سے باہر تھا، تیرے بعد فلاں بچے نے مجھے پتھر مارا، فلاں بچے نے مجھے تماچا مارا، فلاں بچے نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی۔ یہ اس بچے اور بچی کی بات ہے جو 2 گھنٹے کے بعد اپنے باپ یا دادا کو ملتا ہے، لیکن 10 محرم کے بعد زندان شام میں پہلی مرتبہ حسین کی بچی سے ملاقات ہوئی، معصومہ نے شکایات کی فہرست پڑھنا شروع کر دی۔ بابا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، بابا تو عید کے دن 2 روپے آئے تھے، شام غریبہ لوٹ گئے۔ اجرکم اللہ۔ شکایات کی فہرست ختم، آج کی مجلس ختم، اختتام مجلس ہے، وہ کام کرے قبر کی پہلی رات ہو، تیری میری قبر میں نواسہ پیمبر تشریف لائیں گے، آج ہم سب کے مرحومین مہمان بنیں گے۔ آج سرفراز نقوی صاحب کے والد بزرگوار سمیت جتنے بھی اس علاقے کے سادات خیر سادات مرحوم میں سارے مہمان بنیں گے امام حسین علیہ السلام کے۔ ہمارے مرحوم عرض کریں گے آقا کیوں تکلیف فرمائی، اور دیکھو گلشن آباد میں ایک پرخلوص مجلس ہو رہی تھی، آخر مجلس سب نے مل کر میری ڈری ہوئی پیاسی سہمی نماز یتیم بچی پہ سلام کیا۔ اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی، میں حسین اسی سلام کا جواب دینے تیری قبر میں آ کے السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین لا سیما علی بنات الحسین۔ ارد گرد علی کی بیٹیوں کا ماتمی حلقہ، درمیان میں 3 سال کی معصومہ
چولی میں بابا کا سر ہے لیکن سر کی حالت عجیب ہے، دائیں کی زلفیں بائیں گئی ہوئی ہے، بائیں کی زلفیں دائیں گئی ہوئی ہے، داڑھی پر کہیں پر اکبر کے سینے کا خون ہے، کہیں اصغر کے گلے کا خون ہے۔ تیسرا خون علماء بیان کرتے ہیں جب مار مار کے تھک جاتا خنجر کا خون غریب کی داڑھی پہ صاف۔ اس ماحول کے ساتھ میری اکلادی نے بابا کے سر سے 4 سوال کیے، چھوٹی اولاد والے 4 سوالوں پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ پہلا سوال ابتا من الذی قطع ورید، یعنی بابا تیری گردن کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ چھوٹی اولاد والا کوئی جواب نہیں آیا۔ میری اکلادی نے دوسرا سوال کیا، فرمایا ابتا من الذی خضب لحیتک بدمک، یعنی بابا تیری داڑھی کو خون سے خراب کس نے کیا؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اختتام کے قریب آ گیا۔ تیسرا سوال وہ بندہ سمجھے گا جس کے گھر میں 3 یا 4 سال کا بچہ یا بچی موجود ہے۔ فرمایا ابتا من الذی ایتمنی علی صغر سنی، اس کا مسائل کی زبان میں ترجمہ یہ بنتا ہے بابا جا خود شام کے بازار میں دیکھ لے میرے عمر کے بچی اور بچیاں باپ کی انگلی پکڑ کے بازاروں کی سیر کر رہی ہیں، بابا میری کوئی یتیم ہونے کی عمر ہے، بابا میری کوئی تماچے کھانے کی عمر ہے، بابا اتنے چھوٹے سن میں مجھے یتیم۔ اللہ جانتا ہے کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آقا دادی نے 4تھا سوال کیا، غریب کو بولنا پڑ گیا۔ سنے گا کون سا سوال تھا؟ میں نے اپنے گھر میں مشاہدہ کیا، میں مجلس پڑھ کے جاتا ہوں، میرے 2 بیٹے ہیں وہ نہیں اٹھتے، لیکن بیٹی پہلے پانی کا جام بھر کے پیش کر دیتی ہے۔ حسین کی یتیم بچی سوال کر رہی تھی ابتا اسقیتم کو دلداد شانا، یعنی بابا جب خیموں سے گیا تھا تو 3 دن کا پیاسا تھا، بابا تجھے کسی نے پانی پلایا یا پیاسا مارا؟ اس وقت شہید اعظم کے لمحے میں فرمایا معصومہ تیرا بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا۔ مولا سجاد کا بیان ہے باپ کی پیاس برداشت نہ کر سکی، بابا کے منہ پہ منہ رکھا، 3 دفعہ زندان میں آواز بلند ہوئی، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا پیاسا بابا، ہائے میرا مسافر بابا۔ تھوڑی دیر کے بعد زندان میں خاموشی چھا گئی، تیرے مولا سجاد نے نماز پیاس رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری جملہ ہاتھ اٹھا دعا کے لیے، میرا مالک یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے سب کو اپنی آنکھوں میں زبان کے دیدار کے قابل بنانے کی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک اس سارے مجمع کو اس سال کربلا کا چہرہ نصیب فرما۔ روایت ہے 50 مومن مل کر مانگتے سارے جھولیاں بھر لیتے ہیں، پروردگار مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، میرا مالک کسی مومن کو خالی یاد نہ اٹھاؤ۔ تجھے اس وقت کا واسطہ جب پردیس میں مولا سجاد نے اپنی بہن کو غسل کیسے دیا، کفن کیسا پہنایا، اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، علامہ فضل سے نقفی مرحوم پڑھا کرتے تھے، 2 صدی پہلے کا واقعہ۔ شام کا سید ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اس کی 7 بیٹیاں، ہر بیٹی کی خواب میں معصومہ آئی ہے، نہر کا پانی میری قبر کے قریب آ گیا، میری قبر کسی اور مقام پہ منتقل کی جائے۔ بھائیو قبر کھولی گئی، فیصلہ کہ ابراہیم سید ہے، اپنی پھوپھی کا جنازہ قبر سے باہر نکالے گا۔ ابراہیم قبر میں اترا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ماتم کرتا ہوا باہر آ گیا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم کیا دیکھا؟